اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی میں پلاٹ خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو رکیں۔ ابھی اس وقت 2026 میں 90,000 سے زیادہ ایسے پلاٹ موجود ہیں جو صرف کاغذ پر ہیں، زمین پر کچھ نہیں۔ سی ڈی اے نے 117 سوسائٹیاں بلاک کر دی ہیں۔ آر ڈی اے نے 294 اسکیمیں غیر قانونی قرار دے دی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سب بتاؤں گا جو کوئی بروکر نہیں بتاتا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان خان، رہبر اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے۔ آج کا موضوع ایک تلخ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس سے جاننا بے حد ضروری ہے، چاہے آپ بیرون ملک مقیم ہوں یا یہاں پاکستان میں بیٹھ کر سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جھوٹے پلاٹوں کا وہ اسکینڈل جسے اوائل 2026 میں بے نقاب کیا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 90,000 سے زائد پلاٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے میں فروخت کیے گئے، ایسی سوسائٹیوں نے جن کے پاس زمین ہی نہیں تھی۔ ذرا سوچیں، ایک سوسائٹی کے پاس 1000 کنال زمین ہے اور وہ 5000 پلاٹوں کی فائلیں بیچ رہی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، فیز دوم تیار ہو رہا ہے، یعنی ابھی زمین خریدی ہی نہیں گئی لیکن فائلیں بک رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا طریقہ، این او سی کا عمل جاری ہے۔ یہ سن کر لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سی ڈی اے آرڈیننس 1960 کے مطابق این او سی کے بغیر کوئی بھی ایک پلاٹ بھی فروخت کرنا غیر قانونی ہے۔ عمل جاری ہے کا مطلب ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ تیسرا طریقہ، بڑے ناموں کی نقل، یعنی گورنمنٹ آفیسرز، کوآپریٹنگ ہاؤس سوسائٹی یا JNK فارم۔ ایسے نام رکھے جاتے ہیں جو سرکاری لگیں لیکن ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں سی ڈی اے کی بلیک لسٹ پر۔ مئی 2026 تک 117 ہاؤسنگ اسکیمیں غیر قانونی قرار دی جا چکی ہیں۔ خطرناک ترین علاقے زون 4، لیترار روڈ اور سملی ڈیم روڈ کا حصہ، یہاں غیر قانونی سوسائٹیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ روری ٹاؤن کے تمام فیزز، جاپان ویلی، رائل سٹی، یہ سب سی ڈی اے کی نظر میں مشکوک ہیں۔ اور زون 3، مارگرا ہلز اور بنی گالا، یہ ماحولیاتی لحاظ سے حساس علاقے ہیں۔ یہاں تقریباً تمام نجی ہاؤسنگ قانونی جانچ کے دائرے میں ہیں۔ ایک اور خطرہ، شاملات زمین، یعنی وہ زمین جو گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہو، اس پر گھر بنا بھی لیں تو آگے منتقلی ممکن نہیں ہوتی۔ سوانگ گارڈن اور آغوش فیز 2، ان کے این او سی منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہاں خریداری کا مطلب نہ گیس ملے گی، نہ بجلی، نہ بلڈنگ پرمٹ۔ راولپنڈی کی بات کریں تو آر ڈی اے کی 294 اسکیمیں غیر قانونی قرار دی ہیں اور یہاں بھی کچھ خاص دھوکے چل رہے ہیں۔ ایک ہے فاٹا سے منظور شدہ کا نعرہ۔ اب جو میں کہنے لگا ہوں یہ غور طلب ہے۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی، جسے فاٹا بھی کہتے ہیں، کی منظوری اور آر ڈی اے کی منظوری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فاٹا لے آؤٹ پلان دیکھتا ہے لیکن آر ڈی اے کی منظوری کے بغیر نہ یوٹیلیٹیز ملیں گی نہ قرض۔ دوسرا دھوکہ، رنگ روڈ، چکری روڈ یا رنگ روڈ کے قریب کئی سوسائٹیاں آنے والے فیزز بیچ رہی ہیں جن کے پاس لے آؤٹ پلان تک نہیں۔ لیک وسٹا، ریزیڈنشیا، راول سٹی، یہ سب غیر قانونی فہرست میں ہیں۔ یوٹیلیٹی کوآپریٹیو اور ریلوے امپلائیز سوسائٹیز کو حتمی منظوری ابھی تک نہیں ملی۔ گلشن آباد کی مرکزی اسکیم شاید منظور ہو لیکن اس کا سیکٹر 4 اور توسیعی حصے غیر قانونی ہیں۔ اب آتے ہیں اچھی خبر کی طرف، کیونکہ سب کچھ تاریخ نہیں۔ اگر صحیح جگہ دیکھیں تو کچھ ایسے مواقع ہیں جو واقعی قابل توجہ ہیں۔ پہلا، سی ڈی اے کے سیکٹرز C14 اور 15، یہ باقاعدہ سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں، یعنی چھوٹے پلاٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ مارگلا ہلز کے دامن میں ہیں، E11 جیسا ماحول لیکن قیمت کہیں کم۔ 2026 کے وسط تک جب یہاں 60% ترقی ہو جائے گی، قیمتوں میں 25 سے 30% اضافہ متوقع ہے۔ دوسرا موقع سیکٹر F14 اور F15، یہ سرکاری ملازمین اور قانونی پیشہ وروں کے لیے بنائی گئی قانونی لحاظ سے سب سے محفوظ سیکٹرز ہیں۔ میٹرو بس کی توسیع اور موٹر وے سے قربت نئے اسلام آباد کے کارکنوں کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ تیسرا موقع ملٹی گارڈنز B17 اور ٹیلی گارڈنز F17،
شاید یہ نام زیادہ چمکدار نہ لگیں، لیکن ان کے پاس LOP منظور ہے، NOC جاری ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اور سب سے اہم حصہ پیسہ لگانے سے پہلے یہ 4 کام ضرور کریں۔ پہلا قدم، CDA کی سرکاری ویب سائٹ پر جائیں، ہاؤسنگ سکیمز کا سیکشن کھولیں اور اپنی سوسائٹی کی تازہ صورتحال خود دیکھیں، کسی کی بات پر نہیں، اپنی آنکھوں سے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ گوگل ارتھ کھولیں، وہ فیز دیکھیں جہاں پلاٹ لینا ہے۔ اگر ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ یہاں 80% کام ہو گیا ہے اور سیٹلائٹ تصویر میں سبزہ اور خالی میدان نظر آئیں، تو آپ کو زمین نہیں ایک وعدہ بیچا جا رہا ہے۔ تیسرا، خود جا کر سائٹ دیکھیں۔ SNGPL کے گیس میٹر ہیں، آئسکو کے بجلی کے کھمبے ہیں، اگر جنریٹر چل رہا ہے اور پانی ٹینکرز کے ذریعے دیا جا رہا ہے تو سرکاری یوٹیلیٹی کنیکشنز ابھی تک نہیں ملا، یہ بڑی خبردار کرنے والی علامت ہے۔ چوتھا قدم، مقامی پٹواری سے عکس شجرہ مانگیں، یہ سرکاری زمین کا نقشہ ہے، اگر کوئی سوسائٹی آپ کو حکومتی تصدیق شدہ نقشے پر آپ کا پلاٹ نمبر نہیں دکھا سکتی تو وہ پلاٹ شاید موجود ہی نہیں۔ سامعین، 2026 میں اسلام آباد کی پراپرٹی مارکیٹ میں مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی، فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے پہلے معلومات لی یا پہلے پیسہ لگایا۔ میری گزارش ہے کہ زون 4 کی فائلوں سے بچیں اور CDA کے C اور F سیکٹرز پر توجہ دیں، یا DHA اور بحریہ کے ان فیزز میں جائیں جہاں قبضہ فوری ہو، کیونکہ جو ڈیل بہت اچھی لگے وہ اکثر انہی 90,000 جھوٹے پلاٹوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کسی دھوکے سے محفوظ رہیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی بار بھی ایسی ضروری معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کسی پراپرٹی کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہوں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیلات آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔